دوستو اس ویڈیو میں عید کے دن ہندو عورت نے مسجد میں گھس مسلمانوں کے ساتھ جو کیا وہ آپ اس مسلمانوں کو برا بھلا اور گالی غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں؟ تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کرے، وہ تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ، بغیر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے ہیں یہ مسجد تو پوری خالی، وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ جب مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تم غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے چپ چاپ، بولتے ہندو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول. اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ، خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں، حرمین، قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین، مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا، ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے، انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے، ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں، ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا ناگرک ہوں، میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں، بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ، بھلے میں سٹیزن ہوں، میں انڈین ہوں، لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل.
میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے, ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے, نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. ایک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں, سچائی سے واقف کرائیں, یہ ہماری خوش قسمتی. کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے, یہ اجلاس, یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں, اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ گاڈ از ون, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے. ان کو تو اس وقت صرف دیکھا گیا ایک فقیر, مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق خلق میں خالق, وہ اللہ جو ہے, خالق جو ہے, ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب ہیں. کہ نہیں مجھ سے رہا گیا, پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں, میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے, کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں. یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان. السلام علیکم.